یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کریم احمد۔ آج ہماری مہمان ہیں محترمہ آکاشا خان۔ آپ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان سے نفسیات ایز اے پروفیشن اور پاکستان میں نفسیاتی علاج کے حوالے سے جو ایک قسم کے ٹیبوز پائے جاتے ہیں ان سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ پاکستان میں عمومی طور پر کس قسم کے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ مرد و زن میں پائے جاتے ہیں۔ محترمہ آکاشا خان صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ آکاشا خان، آپ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ یہ جو کنسلٹنٹ کا ورڈ ہے، ہم عموماً جو MBBS ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ سنتے ہیں، یا جو کارپوریٹ ورلڈ میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں کنسلٹنٹ ہے، ان کو ہم نے ہائر کیا ہے، یا امیگریشن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں کنسلٹنٹ سے ہم نے رابطہ کیا ہے تو ہمارا کام ہوا ہے۔ تو یہ سائیکالوجی میں جو کنسلٹنٹ ہے، اس کی کوئی باقاعدہ کوئی خاص ڈیفینیشن ہے یا اس کے ساتھ کوئی خاص میننگ اٹیچڈ ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر آپ ماسٹرز بھی کر رہے ہیں نا تو اس میں بھی آپ اس کے بعد آپ کہلا سکتے ہیں سائیکالوجسٹ۔ ریسنٹلی کلینکل کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس پراپر MS کی ڈگری ہو اور اس کے پاس مور دین 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پھر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں بھی پاکستان میں اپنا کلینک کھول سکتا ہے، اس کو اتھارٹی ہے پراپر طریقے سے، اور یہ صرف اگر آپ MS کلینکل سائیکالوجی کرتے ہیں تو ہی آپ کو یہ ڈیزگنیشن مل سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ سائیکالوجی ایک یونیورسل فینامنا ہے، یہ یونیورسل پروفیشن ہے، اٹ مینس کہ اگر آپ پاکستان میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ ملک سے باہر کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل کہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہر کنٹری کا اپنا اپنا ایک پروٹوکولز ہیں ایجوکیشن وائز بھی۔ جیسے اگر ہم نے باہر جانا ہے تو ان کے اپنے ٹیسٹ ہیں، ان کے اپنے کچھ ڈپلوماز ہیں جن کو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ادھر جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کے نام کے ساتھ کنسلٹنٹ اٹیچ تھا تو اس لیے شروع میں اس کا پوچھنا ضروری ہو گیا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے یا بچیاں ڈاکٹر نہیں بن پاتے تو وہ الائڈ جو ہیں وہ پروفیشنز ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ سائیکالوجی ٹھہرتی ہے۔ آپ کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا یا آپ اپنے شوق کے تحت اس فیلڈ میں آئے؟ اچھا، شوق بعد میں ہوا ہے، پہلے جو ہے وہ یہی والی بات جو آپ نے کی کہ پری میڈیکل FS لیے، اور FS کے بعد اس طرح سے ڈیو ٹو سم ریزن، ڈیفینیٹلی آبویس ریزن ہوتی ہے کہ مارکس اس طرح سے نہیں ہوتے کہ آپ میڈیکل میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بیسٹ آپشن جو لگا وہ یہی تھا کہ سائیکالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک انٹرسٹنگ بھی لگی مجھے، اور شروع سے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا مجھے اس فیلڈ میں بھی نا، تو پھر اس کے بعد میں نے اس فیلڈ کو پرسو کیا اور پھر آگے پوری جو ہے اس کی پراپر ڈگری لی ہے۔ محترمہ آکاشا خان، ہم اس سوسائٹی میں ہم نے یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر آپ کسی فیملی گیدرنگ میں ہیں یا فرینڈس کے ساتھ ہیں اور کسی کو یہ پتا چلے کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی ڈاکٹر ہے، تو میرا خیال ہے 80% جو گیدرنگ ہے وہ مریض بن جاتی ہے، وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے یا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ پتا لگے کہ یہ محترمہ یا یہ محترم جو ہے وہ سائیکٹرسٹ ہیں تو لوگ عموماً ان سے بیٹھنے سے اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں کہیں نفسیاتی نہ سمجھ لیا جائے۔ آپ اس آبزرویشن کو کہاں تک درست پاتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، لیکن اب تھوڑی سی نا اویئرنیس آ گئی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کر نا فوراً چاہتے ہیں کہ 5 منٹ میں انہیں ڈپریشن کا حل مل جائے، سیشن نہیں لینا، لیکن ہمیں 5 منٹ میں، جیسے کوئی میڈیسن ہے نا، کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے شاید ادھر بھی ایسا ہی ہوگا، تو وہ آتے ہیں، آ کر پوچھتی ہیں اچھا ہمیں ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا، اس لیے پیچھے تو پراپر ایک سیشن ہے نا، ریزن دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ دیکھیں گے، سمٹمس دیکھیں گے، پھر جا کے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو کس طریقے سے چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فیس بالکل باہر جائیں یا آپ کسی فیملی، خاص طور پہ جب آپ فیملی ایونٹ سے اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہے نا وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ پاگل ہو گیا جو بیٹھ گیا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، تو وہ جو لیبل ہے، وہ جو ٹیبو ہے نا، وہ آج تک موجود ہے اور لوگ واقعی میں ڈرتے بھی ہیں آتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیس میرے خیال سے پہلے بھی کر رہے تھے اور اب بھی ہم اس چیز کو فیس بالکل کر رہے ہیں۔ محترمہ آکاشا خان، آپ نے بتایا کہ یہاں پہ سیشنز ہوتے ہیں نا، عموماً یہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پریکٹیکل مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عموماً جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں نا ان کے پاس آپ کو سیشنز کی صورت
میں آپ کا علاج ہوتا ہے. ایک سیشن میں ہوا, پھر دوسرے میں ہوا, تیسرے میں ہوا. تو اس کا مطلب ہے سائیکالوجی اور ڈینٹل جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں یہ ایک قدر مشترک ہے کہ سیشنز میں علاج ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک MBBS ڈاکٹر نے درد پین کلر دیا اور آپ کا درد ریموو ہو. دیکھیے, جب مسئلے سالوں سے یا مہینوں سے چلتے آ رہے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سٹنگ میں سالو ہو جائیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں سیشنز ہوئے ہیں. سیشن میں اس بات کروں تو اٹ ڈیپینڈس, یہ آپ کے پرسن کے کلائنٹس کے جو سمٹمس ہیں ان کے مطابق کہ وہ کس نوعیت کے ہیں, ٹھیک ہے, کتنے انٹینس ہیں, اور اس کے حساب سے کہ وہ کتنا ولنگ ہے اس چیز کو کرنے کے لیے, وہ کتنا جلدی اس چیزوں کو پک کر رہا ہے. تو سیشن جو ہے ان کی ڈیوریشن جو ہے وہ ہم تب ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ پھر اس طریقے سے چلتے ہیں. محترمہ کاشا خان, آپ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں لاہور میں پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہی ہیں. اب تک آپ کے مشاہدے میں جو آیا ہے کہ کس قسم کے جو نفسیاتی امراض ہیں لوگ مبتلا تھے اور انہوں نے آپ کی طرف رجوع کیا ٹریٹمنٹ کے لیے؟ اچھا, اگر میں ایک کو جنرکلی بات کروں تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈپریشن, اسٹریس, پھر اینگزائٹی. یہ ایک ایسی مرض ہے جو ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا وہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے. بیکاز لائف اس طرح سے نا, آپ میں ہم بھی اسٹریس کو فیل کرتے ہیں, ہم بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, ہمیں بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس چیز کو نہیں ٹیکل کر پاتے ہیں, جب اوور اس پہ چلا جاتا ہے, اوور تھنکنگ اور ساری, تو یہ ساری جو چیزیں نا یہ ہمیں زیادہ کلائنٹس میں اس چیز کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس. آپ نے ذکر کیا یہ ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس کا, آپ نے خود کہا کہ یہ کامن ہے. تو اس کی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی عمومی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا, عمومی وجوہات اگر میں جین سے اسٹارٹ کروں گی, کچھ چیزیں جینیٹیکلی بھی ہیں. فار ایگزامپل, اگر کسی پرسن کے فورتھ فادرس میں سے یا پیرنٹس میں سے کسی کو ڈپریشن یا کوئی سائیکوٹک مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس جن کے پیرنٹس یا فورتھ فادر جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے چانسز بالکل زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے پیرنٹس میں سائیکولوجیکلی تو ضروری نہیں کہ اس کو بھی وہی ہو. اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن بھی, لیکن کچھ علامات بچوں میں آگے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ انوائرمنٹ, ہم کیونکہ ہیومن بینگ ہیں اپنے ماحول سے, اپنے انوائرمنٹ سے بڑا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ماحول کو, ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, بچہ وہ چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے. چائلڈہڈ میں وہ ساری چیزیں بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اسکین ہو گئی ہے, لیکن جب وہ اپنی ٹین ایج سے باہر نکلے گا تو وہ چیزیں وہ ایکسپریس کرنا اسٹارٹ ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں علامات اور کہیں نہ کہیں اس کے جو ایک بہیویئر ہوتا ہے نا وہ دوبارہ اس کا اظہار اس کا کرنا شروع ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی ٹراما ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی آفت آ گئی ہے کہ جیسے چائلڈہڈ ابیوز یا کچھ اس طرح کی, یا پیرنٹس کو جو ہے وہ شروع سے ہی بچپن سے کھو دیا ہے کسی ایک بندے کو, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. تو چانسز بڑے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں ڈیولپ کر لیں ان ساری چیزوں کو. پھر اس کے بعد آئے دن اسٹریس جو ہماری ڈیلی روٹین کا ہوتا ہے, کوئی ورک پلیس کا یا کوئی اس طرح سے کوئی روٹین کا اسٹریس ہو گیا ہے, تو اس کو قابو نہ پانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہونے میں. محترمہ کاشا خان, آپ نے بڑا تفصیل سے جو عمومی وجوہات ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ انزائٹی, ڈپریشن یا اسٹریس کیوں ہوتا ہے. ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی, اسٹریس ہے نا, یہ سیلف کریٹڈ ڈیزیز ہے, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کیا بیماری ہوئی کہ مینٹل آپ کو سیکنس ہے یا آپ ولنگ نہیں کسی کام کرنے کے لیے, یہ ساری آپ کی حاضرامی ہے, یہ ساری آپ کی سستی ہے, یہ ساری آپ کی کوتاہی ہے. اس کا کسی قسم کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چونکہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بات وہی ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے نا. ہمیں کوئی فزیکل بیماری آتی ہے, ہمیں سر درد بھی ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں میڈیسن مل جائے. اب یہاں پہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. جس طرح سے ہماری فزیکل ہیلتھ ہے اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ ہے, لیکن کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم اس چیز کو اہم سمجھتے ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ کو اپنے ریلیکس رکھیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی اہم سمجھا جائے.
اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر کوئی فیملی ممبر ہے ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہ کام سے بچنے کے لیے کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ بس کام نہیں کرنا یا جاب پہ نہیں جانا یا گھر کے کام نہیں کرنے. موسٹلی بچیوں کے ساتھ اس طرح سے ایشوز آ جاتے ہیں کہ یہ کام شام سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں ڈپریشن از ریئل. یہ واقعی میں ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو سوسائڈ تک بھی لے کے جا سکتی ہے. لوگ بہت زیادہ سوسائڈس کی ریٹس ہوئے نا وہ پچھلے زمانوں سے اب بہت زیادہ ہو گئے, دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو سیریس نہیں لینا. آپ نے جو کسی کے ساتھ کنسلٹ ہی نہیں کرنا, آپ نے اپنے ساتھ بس ایک جنگ لڑنی ہے ڈپریشن کی, انزائٹی کی, اسٹریس کی, اپنے آپ کے ساتھ آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, تو وہ چیزیں نہیں نکل پاتی نا. آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیے, چیزوں سے زندگی سے جو آپ نے بس ختم کر لیا ہے. تو یہ لوگوں کو ایسا لگتا ضرور ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کے لیے خود سے محنت کرے, خود سے کوشش کرے ان چیزوں کے لیے نکلے. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کے لیے. آپ نے ذکر کیا مینٹل فٹنس کا یا مینٹل ہیلتھ کا. ہمارے معاشرے میں جو فزیکل فٹنس ہے اس کو جج کرنے کے لیے تو باقاعدہ ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کی ایک لسٹ دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مینٹل فٹنس کو جج کرنے کے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے اور نہ ہی ایکسیپٹنس ہے. آپ ایز اے کلینکل جو سائیکالوجسٹ ہیں آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کس قسم کا جو مینٹل جو فٹنس ہے اس میں ایک فرق ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ وہ بالکل معاشرے کے کارآمد شہری ہے اور اس کو کسی قسم کے نفسیاتی امراض نہیں ہے. اچھا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی ہے ڈاکٹرز وغیرہ کی, ہمارے پاس بھی پراپر اس کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہی ہم ڈائگنوسس دیتے ہیں. ہم خود سے ڈائگنوسس نہیں دیتے ہیں, اس کے پراپر سمٹمز, ڈیوریشن اور وہ سارا کرائٹیریا کو فالو کرتے ہوئے ہم کسی کو لیبل کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو ڈپریشن یا اسٹریس ہے. اس کے علاوہ اسکریننگ ٹولس ہیں, ٹھیک ہے, اسکریننگ ٹولس ہیں, پرسنالٹی ٹیسٹنگ ہے, جو بھی آپ اسکریننگ ٹول استعمال کرنا چاہیں کسی بھی ایریا کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ہماری بھی فیلڈ میں یہ سارے ٹولس اویلیبل ہیں. یہ ہماری فارمل اسسمنٹ ہوتی ہے, اس کے پراپر پروٹوکولس کے ساتھ ہم ایک پرسن کو چاہے جو بھی ہمیں اسیس کرنا ہو, پرسنالٹی کرنی ہو یا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پرسن اس کو کوئی بیماری ہے تو کتنی ہے, ڈپریشن ہے اس کا لیول کیا ہے, مائلڈ, ماڈریٹ یا سویئر, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم پھر فارمل طریقے سے اسکریننگ ٹولس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ ہوتی ہے پراپر. اور جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتے ہیں, ادویات دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں یا سرجری کرتے ہیں, اسی طرح جو سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں از اٹ کمبینیشن آف میڈیسن اینڈ سیشن, کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بندے کو میڈیسن بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ بہتری کی طرف آئے. اچھا یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا وہ میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتے, وہ سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس موسٹلی کلائنٹس میں نا وہ سائیکیٹرسٹ کے بعد آتے ہیں, دوائیاں کھانے کے بعد, کیونکہ وہی والی بات ہے نا, ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت لیبل ہیں, انہوں نے لگایا ہوا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی مسئلہ جو ہے نا ڈاکٹر نے ہی حل کرنا ہے, سائیکیٹرسٹ نے ہی کرنا ہے, تو وہ پہلے فرسٹ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا. وہ پھر کوئی نہ کوئی میڈیسن جو ہیں وہ دے دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ تھک جاتی ہیں, انہیں اثر نہیں ہوتا ہے, پھر وہ کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کمبینیشن کی بات کی جائے تو اٹ ڈیپینڈس. ویسے تو ہم پرسکرائب نہیں کرتے ہیں, نہ ہم ریکمینڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر سائیکوٹک ہیں یا کچھ ایسی علامات یا ڈس آرڈرز ہیں جن کے لیے اسٹارٹ میں میڈیکیشن کا ہونا ضروری ہے, تو پھر ہم کمبینیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ بھی ریگولرلی آپ لیتے جائیں. اور پھر بٹ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو جو ہے وہ کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تھراپی سے, تو ہم تھراپی کی طرف اس کو لے کر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک اور پرسپشن ہے محترمہ آکاشا خان صاحبہ کہ یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں نا یہ ایج ریسٹرکٹیڈ ہے, یعنی ایک خاص ایج تک جو ہے یہ پرابلم ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر بندہ وہ ایج کراس کر جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹین ایج بچے یا بچیاں یا وہ نوجوان بچے یا بچیاں جو انڈر 30 ہیں اور وہ ان سرچ آف جاب ہیں یا بھی وہ ان کی شادی کے مسائل ہیں, تو ان کو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو بندہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہے تو اس کو یہ نفسیاتی مرض لاحق ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈپریشن ہو یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو یہ سب کو ایکولی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈپریشن ہے مجھے, آپ کو یا کسی بھی اور پرسن کو آنا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہمیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس کے لیے سیریس ہیں, لائک سینسٹیو ہیں. فار ایگزامپل میں کسی چیز کو لے کے زیادہ سینسٹیو ہوں گی تو مجھے زیادہ افیکٹ کرے گا, آپ اتنی چیز اس چیز کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, پریورٹیز الگ ہیں. اور اگر بات آپ یہ کر رہے ہیں کسی سنگل پرسن کی اور جو میرڈ ہیں ان کو ڈپریشن زیادہ ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو گھر چلانا ہے,
ان کے ساتھ تو بہت ساری لائف جو ہیں وہ اٹیچڈ ہے نا, تو ان کے لیے مسئلے مسائل اور ٹینشن جو ہیں وہ زیادہ ہیں. انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہے, انہوں نے آفس بھی دیکھنا ہے, انہوں نے سوشل سرکل کو بھی مینٹین کرنا ہے, بچوں کو بھی آگے دیکھنا ہے, تو ان کے پاس مسئلے مسائل زیادہ ہیں پریشان ہونے کے لیے. تو وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ افیکٹو ہوتے ہیں جتنے جو ہے وہ باقی لوگ ہوتی ہیں. تو باقی یہی بات بچیوں کی جو گھر میں بیٹھی ہیں یا ان کو اس چیز کی پریشانی ہے, وہ اپنی جگہ ان کو پریشانی ہے, کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی کے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ ہمارے اسٹینڈرڈز ہائی ہو گئے ہیں, تو ان ساری صورتحال کو لے کر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ایکسٹریم لیول پہ جا سکتی ہیں. لیکن اٹ ڈپینڈز, اس کی وجوہات کی وجہ سے بنا پر ہم لیول آف ڈپریشن یا لیول آف کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, نفسیاتی مسائل کیا صرف گھر کی سطح پہ ہی جنم لیتے ہیں, یا اگر میں کہیں کام کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے نفسیاتی امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بالکل کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ آپ صرف گھر میں ہی کریں. دیکھیے ٹینشن پریشانی تو کہیں بھی آ سکتی ہے نا, چاہے گھر میں ہو یا چاہے آپ کسی ورک پلیس میں ہو. ورک پلیس میں آپ کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ ورک پلیس میں آپ کو بہت سارے چیزیں مینٹین کرنی پڑتی ہیں. ایک تو آپ کو اپنے باسز کا رویہ بھی برداشت کرنا ہے, آپ نے وہاں پر اپنی جو آپ کے ٹاسک ہیں ان کو بھی اچیو کرنا ہے, ان کو بھی فلفل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ارن کرنا ہے, آپ نے ارن کریں گے تو فیملی چلائیں گے تو آپ کی سوشل لائف بھی بہتر ہوگی. تو میرے خیال سے وہ زیادہ اہم کرتی ہے. تو ڈپریشن کا اگر تعلق ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی بات سے ہو سکتا ہے, چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہے, سوشل ہے, پروفیشنل ہے یا ورک پلیس ہے, کچھ بھی ہے. تو ڈپریشن لیڈز کسی بھی ایریا میں ہو سکتا ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور بڑا پرسپشن ہے کہ جتنے نفسیاتی امراض ہیں نا, یہ سارے جو ہیں وہ ویسٹرن ہیں, ان کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ سوسائٹی جو ہے وہاں پہ طلاق کی شرح چونکہ زیادہ ہے, بروکن فیملیز سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, اس معاشرے میں اور مسائل بھی ہیں جن کو جو ہمارے اس معاشرے میں نہیں پائے جاتے. تو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹینشن پریشانیاں تو ہر جگہ پہ ہے. اس کا کسی بھی کلچر سے, کسی بھی کنٹری سے, کسی بھی ریلیجن سے کوئی کنیکشن نہیں بنتا. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ باہر کے لوگ کیونکہ اس چیز کو آن کرتے ہیں, وہ ان کو پتا ہے کہ یہ اہمیت رکھتی ہے اتنی جتنی ہماری فزیکل ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ ڈر ہے, خوف ہے, کہیں ہمیں لوگ پاگل نہ کہہ دیں یا کہیں ہمیں لوگ جو ہیں وہ جو ہے نفسیاتی مریض نہ کہنا شروع ہو جائیں. اس ڈر کی وجہ سے اپنا جو مسئلہ ہے, جو ڈپریشن ہے, اس کو لوگ دباتے ہیں اور فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ اس مسئلے کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ وہ آن نہیں کرتے لوگ نا اس چیز کو, تو اس لیے اس کی ہائی لائٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہائی لائٹ کرتے ہی نہیں ہے لوگ, اس چیز پہ بات کرنا بھی نہیں کرتے کہ شاید لوگ ہمیں جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے علاوہ جو ہے نا بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی بات کریں گے تو شاید ہمیں بھی لیبل کر دیا جائے گا کہ شاید یہ لوگ بھی پاگل ہیں, خود پاگل ہیں تو یہ باتیں بھی اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ہوتا ہے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی کلچر, کنٹری وغیرہ سے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اچھا, اس کی ریفلیکشن ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. اب لاہور جو ہے پروونشل کیپٹل ہے, اور اس میں شاید 2 بڑے سرکاری ادارے ہیں جہاں پر سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہے یہ پڑھایا جاتا ہے, اور باقی جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس میں اس ڈسپلن کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. اچھا, ایسا ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑی سی اہمیت کا احساس ہم ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے جو ہے صرف 2 ادارے تھے, جیسے پی یو اور جی سی یو ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں ہم بات کریں. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی اب اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب سائیکالوجی کی بات کریں تو ایم ایس جو ہے بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ اگر اس طرح سے نہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس چانس ہوگا کہ اتنی لمبی جرنی کے بعد ہم نے جرنی کو ختم نہیں کرنا ہے, ہم نے پراپر اس کو اینڈ تک, منزل تک جانا ہے. تو آئی وڈ ہائیلی اپریشیٹ کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یونیورسٹیز نے اس چیز کو لانچ کیا ہے, اور یہ بچوں کو, طالبات کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اپنی اس لائن کو پرسو کر سکیں. محترمہ کاشا خان, آپ نے اس بات کو سراہا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے اس کو اپنے سلیبس میں یا کریکولم میں شامل کر رہی ہیں. ایز اے پروفیشنل کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ
آپ جو یوتھ ہے اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس پروفیشن میں آئیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی والی بات ہے کہ کبھی بھی وہ چیز زبردستی نہیں ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یوتھ وڈ بی دا بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے، تو یوتھ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے چیزوں کو، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع دیتی ہے، لوگوں کی سائیکی سمجھنے کا موقع دیتی ہے، اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سننے کا آپ کا اپنا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو ہے وہ لوگوں کی سن کے نا آپ کا اپنا ایکسپوجر بڑا لائف کے ساتھ جو ہے آپ کی آبزرویشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی، میں تو یہی کہوں گی کہ یہ لاجیکلی اس کو سوچیں، جو ہے بالکل اس کو آن کریں، اس فیلڈ کو پرسو کریں. تو اب آہستہ آہستہ کیونکہ اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ آئی ہوپ سو، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آگے آنے والے کچھ سالوں میں جو ہے وہ ایک پراپر ڈیزگنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ پہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ موجود ہوں. محترمہ کاشا خان صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ بتایا کہ اس میں بڑا پروفیشن ہے، اور بڑا اچھا ہائیلی رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اور اس میں بڑی پلیس ہے، یوتھ اس کو جوائن کر سکتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے نا نفسیاتی علاج کروانا نہیں چاہتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ٹریٹ کروا کے کیا کرنا ہے، وہ تو میری صرف باتیں سنیں گے اور میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال سے میں جواب نکالوں گی کہ جب کسی کی بات سے یا کسی کی ایک سوچ سے بیماری ہو سکتی ہے، مسئلہ بن سکتا ہے، تو کسی کی بات سے اور کسی کی سوچ سے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے کہ چیزیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. لوگ کیونکہ لیبلائز ہو چکی ہیں کہ بھائی ہم نے کسی نہیں جانا سائیکالوجسٹ کے پاس کیونکہ ہمیں پاگل کنسیڈر کر لیا جائے گا. تو اس میں سوچنا یہ چاہیے کہ مسئلہ کس کو ہے، تکلیف کس کو ہے، اپنی ذات کو ہے نا. تو آپ نے اپنے لیے ہی اس چیز کو اسٹیپ لینا ہے، کیونکہ جب تک آپ خود ویلنگ نہیں ہوں گے کوئی بھی چیز آپ کو افیکٹ نہیں کر سکتی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کا اپنے لیے ایک سیلف لو ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سیریسلی ہو کے سوچیں کہ مجھے اس چیز کی طرف جانا چاہیے. رہی بات تھراپیز کی، تو اس میں کچھ ریلیکسیشن تھراپیز بھی آتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ڈیپ بریتھ ہے، ریلیکسیشن تھراپیز ہیں، میڈیٹیشن ہے، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرے، کیونکہ ریلیکس ہونا وڈ بی دا فرسٹ ہے. جب تک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے نا، آپ دماغ میں سوچ چلی جا رہی ہے، تو جب تک وہ کام ڈاؤن نہیں ہوگا، ریلیکس نہیں ہوگا، وہ چیزیں نہیں کر سکتا نا آگے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرے. تو اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اب تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بھی سرچ کریں، بہت ویڈیوز وغیرہ نکلیں گی، تو آپ اسٹارٹ کریں اس چیز سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پراپر تھراپیز ہیں. تھراپیز میں یہ ہے کہ جو آپ کے سوچ ہے، سی بی ٹی کی تھراپی ہے. سی بی ٹی میں ہم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیگیٹو تھاٹس ہیں، جو آپ کے مسئلے جو دماغ میں چل رہی ہیں، ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتی ہیں وتھ پازیٹیو ون. یعنی کہ کوئی چیز، فار ایگزامپل میں یہاں پہ چھوٹی سی ایگزامپل ہوں گی، اگر کوئی پرسن جو ہے وہ باس کو اس نے سلام کیا ہے، یا اس نے کوئی بھی جاتے جاتے اس طرح سے بات کر دی اور اس نے جواب نہیں دیا، اب اس میں کیا ہے کہ وہ پرسن یہ سوچے گا شاید میرے سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا میری غلطی ہو گئی ہے، اب یہ مجھے نکالنے لگا ہے، میرے سے باس کی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے، اور بس میرا ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو وہ کیا اسے کہتے ہیں فائر، اور اس طرح سے. اب وہ یہ چیز آگے نیگیٹو چیز، اب ہو سکتا ہے وہ باس اپنی کسی چیز میں ہو، اس نے سنا نہ ہو، یا اس نے جواب دیا ہو، ہلکا جواب دیا ہو، یا پھر وہ اپنی کسی ٹینشن میں گھر سے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے، لیکن دو اسپیکٹس ہیں نا، آپ کے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر آپ کسی اس طرح کی مرض کا شکار ہو بھی گئے ہیں، تو تھراپی آپ کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے مسئلے کہاں پر ہیں، کس طرح سے ہیں، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز دیتی ہے کہ آپ نے سچویشنز کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. بیسیکلی تھراپی جو ہے وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے کہ آپ نے کل کو ہمیشہ صرف سیشن نہیں لینے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو جب وداؤٹ سائیکالوجسٹ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیل کرنا ہے سچویشنز کے ساتھ. تو یہ پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ آپ کو جو سیشنز ہیں یہ آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ کل کو آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے یا دوبارہ سے آپ اس چیز میں دیں تو آپ نے اپنی سچویشن پرابلمس کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے نکلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جو چیزیں ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پاسٹ میں اسٹک رہتے ہیں، گلٹ میں رہتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز ہوگی
اور ہم یہ چیز کس طریقے سے جو ہے وائی می کا بڑا کنسپٹ ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے نا. تو یہ چیز کو ختم کر دیں. اب ایک چیز ہو گئی ہے اس کو لیٹ اٹ بی گو، جانے دیں. جو چیزیں ہیں آگے موو آن ہو، اپنی لائف کو جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے کریں. جو چیز چلی گئی ہے وہ بے شک وہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آنے والا وقت بہترین ہوگا. اس چیز کے لیے پازیٹیو رہیں، اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تھراپی میں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں. اور بہیورل اگر پرابلم ہے تو بہیورل تھراپیز بھی ہم کرواتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ باقاعدہ. جیسے اینشیس اگر کوئی پرسن ہے، اس کو پینک اٹیک ہے، فیئر ہے، obsessions ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا وہ ہم اس چیز کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ اس کی کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کی کتنی ولنگنیس ہے، اور وہ کتنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ چل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس نہیں ہو رہی، اور ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ضرور کسی کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ کو جو ہے وہ کنسلٹ ضرور کر لیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی اپنی ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ تھراپی لیتے بھی ہیں تو کوئی آپ کو پاگل کہے، کچھ بھی کہے، ٹھیک ہوں، یا آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس کی ہونی چاہیے، امپورٹینس ہونی چاہیے آپ کو خود کو. محترمہ کاشا خان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اور جتنا آپ کا ایکسپوجر ہے، یہ دل چاہتا تھا کہ اس سیشن کو طویل کر دیا جائے، مگر ہماری کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں. نہیں تو ہم سائیکالوجی کے جو ڈفرینٹ برانچز ہیں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز کا، وہ آپ سے ضرور اس پہ بات کرتے. مگر چونکہ ٹائم کی کمی ہے، جس وجہ سے ہمیں اس نشست کو روکنا پڑے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہم نے جو نفسیات کے مختلف پہلو ہیں یا جو کلینکل سائیکالوجی کے ڈفرینٹ پہلو ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ان کے متعلق آپ کی ماہرانہ رائے جانی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ کے لیے تشریف لائیں.